بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ انعام رمضان ٹرانسمیشن کے ایپیسوڈ 18 میں تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ محترم ناظرین، بہت مشہور محاورہ ہے کہ جتنی چادر دیکھیے اتنے پاؤں پھیلائیے، جتنی چادر دیکھیں اتنے ہی پاؤں پھیلائیں۔ تو محترم ناظرین، آج کے اس معاشرے میں جتنی مہنگائی بڑھ چکی ہے تو ہماری جو ماہانہ انکم ہے، ہمارے اخراجات، ہماری خواہشات، انشاءاللہ عزوجل ان موضوعات پر چند یہ باتیں ہیں انشاءاللہ عزوجل آج ان پر گفتگو کرنی ہے۔ اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ہمارے اخراجات۔ اور آج کے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے جس مہمان شخصیت کو مدعو کر رکھا ہے، آئیے پہلے میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ میرے ساتھ تشریف فرمایا جناب علامہ احمد الحنفی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے حضور؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ علی کل حال، اللہ کا کرم ہے۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی ماشاء کل حال، شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ تو محترم ناظرین، ابھی آپ نے جانا آج کی ہماری جو مہمان شخصیت ہیں ان کا میں نے آپ کو تعارف کروایا۔ تو جس طرح آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہمارا جو آج کا موضوع ہے پروگرام کا، ہمارے اخراجات۔ تو احمد صاحب، سب سے پہلے ہمارے اخراجات، جس طرح یہ موضوع ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اس میں مہینہ ہم نے پورا مہینہ جو ہے اس کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے، ہماری انکم کتنی ہے، آگے پھر ہمارے اخراجات کس طرح ہونے چاہیے۔ تو سب سے پہلے آج کل کا جو معاشرہ، آج کل کا دور ہے، جس طرح مہنگائی زیادہ ہو چکی ہے، مہنگائی بڑھ چکی ہے، تو اس میں ہر کوئی تقریباً مہنگائی، رزق کی تنگی کا شاکی ہے، شکایت کرنے والا ہے کہ رزق کی تنگی ہے، رزق کی تنگی ہے، رزق میں برکت نہیں ہے۔ تو کیا قرآن پاک میں روزی میں برکت کے حوالے سے کوئی نسخہ موجود ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تو علی بھائی، میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک بار پھر انعام رمضان ٹرانسمیشن میں آپ نے مجھے گفتگو کا موقع دیا ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ آپ کی اس ٹرانسمیشن کو سدا شاد و آباد رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ان کوششوں کا اچھا صلہ، اچھا اجر عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ اس پلیٹ فارم کو، اس ٹرانسمیشن کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سلامت اور قائم و دائم رکھے۔ آمین۔ آج کا موضوع بڑا ہی منفرد ہے، اور جس طرح کے پچھلے 2-3 موضوعات لگاتار چل رہے تھے وہ موضوعات تھے اسلامی حوالے سے۔ جی جی تو یہ انعام رمضان ٹرانسمیشن کا ایک خاصہ یہ بھی ہے، میں کافی دن سے یہ محسوس کر رہا ہوں کہ جہاں ہم نے اسلامی موضوعات کو اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنایا ہے، یعنی کہ ہماری جو گفتگو ہے، ہمارے جو موضوعات ہیں، ہماری جو ایپیسوڈز ہیں، وہ جہاں اسلامی مواد ہمارے ناظرین تک اچھے انداز میں اور بہترین اسلامک اسکالرز جی، کے ذریعے پہنچا رہی ہے، الحمدللہ۔ اسی طرح جو معاشرتی موضوعات ہیں وہ بھی آپ لوگوں نے اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنائے ہیں۔ جی تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے، جو معاشرتی ٹاپکس ہوتے ہیں ان پر گفتگو کرنا بھی یہ ہمارے لیے ایک لازمی حصہ ہے، کیونکہ دین کے ساتھ ساتھ دنیا کو بھی ہم نے ساتھ لے کر چلنا ہے۔ تو دنیاوی جو امور ہیں، جو دنیاوی زندگی کے معاملات ہیں، تو ان معاملات پر بحث و مباحثہ کرنا، ان معاملات پر گفتگو کرنا، یہ بھی ہمارا جو ہے وہ لازمی حصہ ہونا چاہیے۔ اس پر بھی ہمیں گفتگو کرنی چاہیے۔ اسلام ہمارے معاشرتی موضوعات پر کیا گفتگو کرتا ہے، اسلام اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے، کیونکہ اسلام کے اندر کسی ایک خاص بحث کو جو ہے وہ موضوع نہیں بنایا گیا، ایک خاص بحث پر گفتگو نہیں کی گئی ہے، بلکہ چاہے طبعی لحاظ سے ہو، کسی حوالے سے بھی کوئی بھی موضوع ہو، تو اسلام ہمارا اتنا سچا، پیارا اور میٹھا دین ہے کہ وہ ہر موضوع پر جو ہے وہ ہمیں رہنمائی فراہم کر رہا ہے۔ تو یہ جو ہمارے اخراجات ہے، یہ بہت ہی اہم اس حوالے سے ایک موضوع ہے۔ موجودہ حالات کے اندر اس پر گفتگو کر
اپنے انبیاء کے ذریعے جو تعلیمات عوام کو پہنچائی ہیں، امت تک پہنچائی ہیں، اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے بھی وہ کبھی نہ ختم ہونے والی ہیں۔ ان پر اگر ہم بحث کریں، ان پر اگر ہم غور و فکر کریں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں کسی اور طرف جھانکنے کی حاجت ہی نہیں رہتی ہے۔ تو جہاں تک رزق میں برکت کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے وسیلے سے امت تک یہ رہنمائی بھی پہنچائی ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا، یہ قرآن کی آیت بھی ہے، ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ یہاں پر ارشاد یہ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، فرمایا کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے، جو میرے طریقے سے منہ پھیرے، جو میری ذات سے دور ہٹ جائے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہا کہ اس کے لیے تنگ معیشت ہے، اس کے لیے تنگی والے معاملات ہیں، اس کی جو معیشت ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر زندگی گزارنے کا ایک رہنما اصول ہمیں مل گیا کہ ہمیں اگر اپنی معیشت کو سنوارنا ہے، اگر ہمیں اپنے رزق کو بڑھانا ہے تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف مائل ہونا پڑے گا۔ اللہ کی ذات سے اعراض نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف جانا ہے۔ اس کا مطلب کیا اللہ کی ذات کی طرف جانا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم جو بھی کاروبار کر رہے ہیں وہ اللہ عز و جل کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق کریں۔ ہمارے جو دنیاوی معاملات ہیں وہ شریعت کے عین مطابق ہونے چاہیے، قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اپنے دنیاوی معاملات بھی سر انجام دینے چاہیے۔ جب ہمارا یہ طرز عمل ہوگا کہ ہم قدم پر قرآن کو اٹھا کر دیکھیں، قدم قدم پر احادیث کا مطالعہ کریں، قدم قدم پر اقوال بزرگان دین کو ہم پڑھیں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تو پھر بندہ کبھی بھی رزق کی تنگی کا جو ہے وہ شکوہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل نکلتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے تمام کام آسان کر دیتا ہے۔ تو جس طرح یہ قرآن پاک کی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ جو میرے ذکر سے، جو میرے بتائے ہوئے طریقے سے اعراض کرتا ہے تو پھر اس کی معیشت کو ہم تنگ کر دیتے ہیں، پھر اس پر معاملات سخت آ جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی رزق کی تنگی کا شکوہ کر رہا ہے تو اسے یہ شکایت اور شکوہ کرنے کی بجائے اپنے کیے پر غور کرنا چاہیے، اپنے معاملات کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرح کے معاملات کر رہا ہے، آیا کہ وہ دین کے مطابق چل رہا ہے یا دین کے مخالف چل رہا ہے۔ تو قرآن نے ہمیں یہ نسخہ دے دیا کہ اگر ہم رزق کے اندر وسعت چاہتے ہیں، اگر ہم رزق کے اندر برکت چاہتے ہیں، اگر ہم رزق کے اندر کشادگی چاہتے ہیں تو ہمیں استغفار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں گڑ گڑا کے دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارے رزق کے اندر برکت پیدا فرما۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ خود بخود ہی ہمارے کاموں کے اندر برکت پیدا کر دے گا، پھر ہمیں کسی اور در پہ جانے کی حاجت نہیں رہے گی، کسی اور در سے ہمیں بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں رہے گی، پھر ہماری جو خالی جولیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ خود ہی اپنے کرم سے بھر دے گا، پھر ہمارے دامن وسیع ہو جائیں گے، پھر ہمارے معاملات بہت اچھے ہو جائیں گے، پھر ہمارا رزق کشادہ ہو جائے گا اور ہم جو ہے وہ آسانی کی طرف چلتے ہوئے، دین پر عمل کرتے ہوئے اچھے انداز میں اور خوشگوار زندگی گزارنے لگ جائیں گے۔ تو اگر ہم یہ سب کچھ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی خوشیوں سے بھر جائے، ہماری زندگی کے معاملات آسان ہو جائیں، تو پھر رب کی بارگاہ میں لوٹ کے آنا ہے، اللہ کے حضور دعا کرنی ہے، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا ہے، اللہ کے حضور ہمیں استغفار کرنا ہے۔ جب ہم توبہ کو اپنا معمول بنا لیں گے، جب استغفار کو ہم اپنا شیوا بنا لیں گے تو پھر اللہ تعالی ہمارے رزق کے اندر برکت پیدا فرما دے گا۔ جی بالکل محترم ناظرین، جس طرح قبلہ احمد صاحب نے بھی فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، اور یہاں پہ مجھے یاد آ گیا کہ لفظ استغفار یہ اکثر یہ بولا جاتا ہے استغفار، تو یہ استغفار نہیں ہے بلکہ استغفار ہے، اور جب استغفار بولا جاتا ہے تو اس کا ایک جو عام لفظ یہاں پہ استغفار کرنے میں آتا ہے وہ ہے استغفر اللہ۔ استغفر اللہ یہ ایک لفظ زیادہ پڑھا جاتا ہے کثرت کے ساتھ، تو استغفار کریں، استغفار نہیں ہے لفظ، استغفار ہے۔ میں نے سوچا چلے ناظرین کو اس حوالے سے بھی تھوڑی توجہ دلا دینی چاہیے، کیونکہ اکثریت یہ بولتی ہے استغفار، استغفار نہیں ہے استغفار ہے۔ اچھا احمد صاحب، جس طرح آپ نے ابھی ہمارے ناظرین کو قرآن مجید کی روشنی میں یہ بتایا کہ اگر رزق میں برکت چاہتے ہیں تو کیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کریں،
اسلامی احکامات پر عمل پیرا ہو جائیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے رزق میں برکتیں وسعتیں پیدا فرما دے گا. تو یہاں پہ یہ تو بات ہو گئی قرآن مجید میں نسخہ کیا ہے. اب اس کے بعد جو مہنگائی ابھی بڑھ رہی ہے ابھی، تو اس میں مہنگائی جو کرنے والے ہیں ان کا کیا کردار ہے، اور جو یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی مہنگائی بڑھ رہی ہے، دن بہ دن مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو اس میں جو یہ دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے ان کو کیا لاہ عمل اختیار کرنا چاہیے؟ بڑا اچھا سوال ہے. چونکہ موجودہ حالات جس طرح چل رہے ہیں، یہ حالات تو 2-3 ماہ پہلے پیدا ہوئے نا. جی. لیکن اگر ہم غور کریں تو ہر دور کے اندر آنے والے جو عوام ہیں، ہر دور کے اندر آنے والے جو افراد ہیں، ان کا یہی شکوہ رہے گا کہ مہنگائی پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے. یہ ایک حقیقت ہے، یہ ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا. مطلب یہ ہے کہ جو ہم سے پہلے 5-7 سال ہم پہلے کی بات کریں تو وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم سے پہلے زیادہ ہم سے پہلے حالات اچھے تھے، اب زیادہ مہنگائی ہے. اب ہم یہی شکوہ کرتے ہیں، اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم سے پہلے حالات زیادہ اچھے تھے اور اب حالات کافی مطلب حالات جو ہے وہ اب پہلے سے زیادہ بگڑ چکے ہیں، اب مہنگائی زیادہ ہو چکی ہے. اور آپ دیکھیے گا اگلے 5 سالوں کے اندر یا آنے والے دور میں جو ہمارے بعد لوگ آئیں گے وہ یہ کہیں گے کہ پہلے والے حالات اچھے تھے، اب حالات مزید بگڑ چکے ہیں. تو یہ ایک حقیقت ہے، یہ ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا. مہنگائی کو بڑھانے والوں کو اپنے کیے پر غور کرنا چاہیے. ان کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ وہ جو کردار ادا کر رہے ہیں، یعنی مہنگائی بڑھانے میں جو اپنا حصہ شامل کر رہے ہیں، تو انہیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ وہ جو معمولی سا کام سمجھ کر انجام دیتے ہیں، اس کا جو خمیازہ ہے، اس کا جو نقصان ہے وہ پوری قوم کو اٹھانا پڑتا ہے. اور یہ مہنگائی کا جہاں تک رونا ہے تو یہ صرف ہمارے علاقے میں نہیں ہے، یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، بلکہ یہ پوری دنیا کے اندر آپ دوسرے ممالک میں جا کر بھی دیکھیں، وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے. مہنگائی بہت بڑھ چکی ہے، اشیاء کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے. جو غریب طبقہ ہے وہ غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے، اور جو امیر ہے وہ امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے. تو یہ جو ڈفرنس ہے، یہ جو فرق ہے، تو یہ فرق ہمیں جو ہے وہ ختم کرنا چاہیے. اب اس میں جو مہنگائی بڑھانے والے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ اپنی تھوڑی سی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، تھوڑا سا مال جمع کرنے کے لیے، وہ پوری قوم کا جو مستقبل ہے، وہ جو پوری قوم کا کہہ لیں کہ معیار ہے، جو پوری قوم چاہ رہی ہوتی ہے، اس کو داؤ پر لگا دیتے ہیں. ان کے معیار کو جب امبیلنس کرتے ہیں تو پھر پوری قوم کے اندر یہ خرابی جو ہے وہ ہوتی ہے، پھر پورا معاشرہ تباہی کی طرف چلا جاتا ہے. اچھا، یہ جو مہنگائی بڑھتی ہے اس کی کیا وجہ ہے معاشرے میں؟ جس طرح ابھی تقریباً پاکستان میں آپ نے بتایا، ابھی نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں تقریباً یہ صورتحال بن چکی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ مہنگائی کیوں بڑھتی ہے؟ علی بھائی، جب کسی ملک کی کرنسی ڈاؤن ہوتی ہے نا، تو اس وقت قوت خرید کم ہو جاتی ہے. مطلب جب کرنسی ڈاؤن ہوتی ہے تو انسان کی اگر پے جو اس کی انکم ہے، اگر وہ کم ہے، اور جو اس کے ایکسپینسز ہیں، اس کے جو اخراجات ہیں وہ اگر زیادہ ہیں، پھر اس کی قوت خرید کم ہو جاتی ہے. اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی ضروریات کو ہی پورا کر سکے. خواہشات تو اس سے اگلا سٹیپ ہے نا. اخراجات اور خواہشات، اپنی ضروریات کو پورا کرنا بھی جب انسان کے بس میں نہیں ہوتا تو تب ہم یہ جملہ بولتے ہیں کہ مہنگائی بڑھ چکی ہے، مہنگائی میں اضافہ ہو گیا ہے. تو یہ جو قوت خرید ہے، اس کا براہ راست مہنگائی کے اضافے اور کمی کے ساتھ تعلق ہے. اگر قوت خرید مینٹین ہو جائے، یعنی کسی ملک کی کرنسی ہے وہ نارمل لائن پہ آ جاتی ہے، تو اس صورت میں انسان کی پے یا اس کی انکم اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکے. تو اس صورت میں جو حالات ہیں وہ ان کنٹرول ہوتے ہیں، تو جو مہنگائی ہے وہ بھی زیادہ نہیں بڑھتی. تو اس صورتحال کے اندر انسان زیادہ پریشان بھی نہیں ہوتا. اب آپ کا جو سوال کا دوسرا جز ہے، وہ آپ نے کہا کہ جو یہ دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے تو انہیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے. تو اس صورت میں بھی میں یہی کہوں گا کہ ہمیں اپنی ضروریات کو جتنی ہمیں چاہیے ہمیں اتنی ہی رکھنی چاہیے. ضروریات بس اوقات نا ہم کسی چیز کو ضروریات کا نام دے رہے ہوتے ہیں اور حقیقت میں وہ ضروریات نہیں ہوتی بلکہ وہ ہماری اضافی ضروریات ہوتی ہیں. ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہو جاتی ہے، یا ہم یہ تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ میری ضروریات ہیں اور پوری نہیں ہوتی. لیکن اگر ہم اس پر غور و فکر کریں تو وہ حقیقت میں ضروریات نہیں ہوتی ہیں.
وہ ہماری خواہشات ہوتی ہیں. تو جب خواہشات کو پورا کرنے کی طرف ہم چلتے ہیں پھر اخراجات بڑھ جاتے ہیں, اور جب اخراجات بڑھتے ہیں تو پھر ہم مہنگائی کا شکوہ کرتے ہیں. حقیقت میں مہنگائی کچھ نہیں ہے. حقیقت میں بنفس نفیس مہنگائی ہمیں نظر نہیں آتی. یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کام ہوتا ہے. جب کرنسی ڈاؤن ہوتی ہے تو قوت خرید کم ہوتی ہے. ہم اپنی ضروریات کو چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہر صورت میں پوری ہونی چاہیے. حالانکہ صبر کرنا, توکل کرنا, یہ بھی تو کچھ معنی رکھتا ہے. اگر ہم اس روش کو اپنا لیں, اگر ہم یہ عادت بنا لیں, تو میرا خیال ہے کہ مہنگائی کے اندر بھی ہمیں مہنگائی محسوس نہیں ہوگی. یعنی ہماری ضروریات بقدر ضرورت ہی ہونی چاہیے. ہماری ضروریات قلیل مطلب ہمارے جو اخراجات ہیں وہ ہماری کنٹرول میں ہونے چاہیے, وہ ہماری حد کے اندر ہونے چاہیے, اس پہ ہمارا اختیار ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ہم پانی کی طرح پیسہ بہاتے جائیں اور 25 دن مہینے کے گزریں اور ہماری انکم جو پے ہے جو ختم ہو جائے, ہمارے پاس ذخیرہ ہی نہ, اور پھر ہم رونا شروع کر دیں کہ مہنگائی بہت بڑھ چکی ہے. تو ہمیں ان 25 دنوں پر غور کرنا چاہیے کہ جب شروع میں ہمارے پاس 50-60 ہزار روپے تنخواہ آئی تھی تو ہم نے اس کو اپنے ضروری کاموں میں استعمال کیا ہے, یا جو ایکسٹرا کام ہیں ان کے اندر ہم نے ساری تنخواہ کو لگا دیا. اگر ہم اس پر غور کریں تو میرا خیال ہے کہ وہ جو شیڈول جو بنے گا نا, ایک اسکیجول بنے گا, اس کے مطابق ہم میرا خیال ہے یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ مہنگائی نہیں بڑھی ہے, ہمارے جو اخراجات ہیں وہ بڑھ چکے ہیں, ہماری خواہشات بڑھ چکی ہیں. اچھا, یہاں پہ ایک سوال تو میرے ذہن میں اس وقت آیا جب آپ نے یہ کہا کہ اخراجات کو کنٹرول کریں, تو اس حوالے سے سوال ہے وہ میں بعد میں کرتا ہوں, لیکن اس سے پہلے آپ نے یہ اپنی گفتگو کے اندر فرمایا کہ توکل اور صبر یہ بھی کوئی چیز ہے. تو اس حوالے سے بندے کو کون سا ایسا عمل کرنا چاہیے, کون سا ایسا کام کرنا چاہیے کہ وہ توکل سیکھ جائے, اس کے اندر توکل والی عادت پیدا ہو جائے. یہ جو اچھی خصلت ہے توکل عادت, یہ ایک اچھی ہے. صبر کرنا یہ بھی ایک اچھی عادت ہے. تو کیا ایسا وہ عمل کرے, کیا کام کرے کہ اس کے اندر یہ عادتیں آ جائیں, یہ خصلتیں آ جائیں؟ سب سے پہلا کام تو اچھی صحبت ہے. ہمیں اچھی صحبت اختیار کرنی چاہیے. اچھوں کے واقعات پڑھنا یہ دوسرا کام ہے. جو ہمارے بزرگان دین تھے ان کی زندگیوں پہ اگر ہم غور کریں تو وہ بھی توکل علی اللہ کا ہی درس دیتی ہیں. ان کی کوئی خواہشات نہیں ہوتی تھیں. آپ دیکھیں گے کسی ولی اللہ نے اپنا کوئی بینک بیلنس نہیں بنایا, بلکہ بقدر ضرورت جہاں تک ان کے دنیاوی امور پورے ہو جاتے تھے جتنے پیسے سے, وہ اتنا پیسہ ہی اپنے پاس رکھتے تھے. جو ایکسٹرا ہوتا تھا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے. جب بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے نا تو پھر اللہ پر توکل مزید مضبوط ہو جاتا ہے. پھر بندے کے جو معاملات ہیں وہ مزید آسان ہو جاتے ہیں. کیوں کہ جب ہم رب کے راستے میں جب ہم خرچ کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں دگنا چگنا کر کے لوٹاتا ہے. تو جب ہمارے پاس زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے, اب ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ بندہ دے رہا ہوتا ہے اور واپس زیادہ آ رہا ہوتا ہے. تو یہ جو سچویشن پیدا ہوتی ہے, یہ سچویشن رب پر ایمان کو مزید مضبوط کر دیتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک آدمی تھا, تو اس دور میں جب قحط پڑا, جب کھانا اور خوراک کی مقدار کم ہوئی, لوگ بھوک پیاس سے مرنے لگے, تو وہ بندہ کہیں سفر پہ جا رہا تھا. تو اب سوچ کا فرق ہے نا, اس بندے کی بھی ایک سوچ تھی, اس بندے کا بھی ایک پلان تھا, اس بندے کی بھی ایک خواہش تھی. تو اگر ہماری خواہشات اس بندے جیسی ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ پر توکل بھی, اور یہ جو رزق کی تنگی کا شکوہ ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا, توکل بھی بڑھ جائے گا, اور مہنگائی کا شکوہ بھی ختم. میں یہاں پہ چاہوں گا اس واقعے کو اگر یہیں پہ اسکپ کیا جائے, اس کو ہم آخر میں لیتے ہیں تاکہ چلے تھوڑا سا ٹوسٹ پیدا ہو جائے گا. یہاں پہ میں سوال پہلے تو اپنے ناظرین سے یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جب تنخواہ ملتی ہے نا, تنخواہ ملی بالفرض 25,000 30,000 50,000 تک کسی کی تنخواہ ہے. اب اس نے کیا کیا, پہلے دن تو خوب جناب اپنا اخراجات میں تنخواہ جو پیسے تھے وہ لٹائے. اخراجات سے بڑھ کر جو اخراجات تھے اس سے ضروریات سے زیادہ وہ مطلب کہ فضول خرچی میں چلے آ گیا, یہ بات کر لیتے ہیں. اب یوں ہی 20-25 یہ جو آخری دن آتے ہیں, آخری 5-10 دن, اب اس میں کیا ہوتا ہے جناب, وہ پیسے ختم ہو گئے جناب, اب رزق میں تنگی ہے, یہ پھر رونا شروع کر دیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے, پھر دوبارہ یکم آ جاتی ہے. ظاہری بات ہے 20 کے بعد پھر دن تو آگے جانے ہیں نا, 20 21 22 23 30 تک گئے, دوبارہ پھر یکم نے آنا ہے. اب جب یکم دوبارہ آتی ہے تو بندہ وہ جو پچھلے حالات ہوتے ہیں وہ بھول جاتا ہے. وہ جو پچھلا ساری جو سچویشن بندے کے ساتھ ہوئی ہوتی ہے, ساری کنڈیشن ہوتی ہے, وہ بندہ اس کو بھول جاتا ہے. پھر کیا کرتے ہیں, پھر دوبارہ وہی جو روٹین وائز بندہ پھر اپنا اس طرح زیادہ ضروریات سے زیادہ خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے.
تو اس وقت پھر پریشانی ہوتی ہے. تو یہ میں نے بات اس لیے کی کہ آپ ہمارے ناظرین کو کوئی ایسا لاہ عمل، کوئی ایسا پلان بتا دیں کہ وہ اپنی جو تنخواہ ہے، انکم ہے، اس کو جو ضروریات ہیں اس کے مطابق انکم ان کی جو ہے وہ پوری ہو سکے. جو معاملات آپ نے ابھی بتائے ہیں یہ بالکل معاشرے میں ایسے ہی ہوتے ہیں. لیکن آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب اگر ہم غور کریں تو شاید پہلے سوال کے جواب میں بھی مل سکتا ہے. جی جی. کہ اسلام ہر حوالے سے ہمارا رہنما دین ہے. جی. اسلام ہر حوالے سے ہماری رہنمائی کرتا ہے. تو جہاں اسلام نے عبادت کے اندر رہنمائی کی ہے وہیں معاملات اور اخراجات اور ضروریات کے اندر بھی اسلام ہماری کامل رہنمائی فرماتا ہے. جہاں اسلام نے عبادت کے لیے قوانین مرتب کیے ہیں، اصول بنائے ہیں کہ جب ان اصولوں پر عمل کر کے ہم عبادت کرتے ہیں تو اس کا اپنا ہی لطف ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک خشوع ہوتا ہے، اس کا ایک اپنا ہی انداز ہوتا ہے. جب ہم اس قانون سے بڑھ جاتے ہیں، اس حد کو ہم کراس کرتے ہیں تو پھر اسلام ہمیں جو ہے وہ ہمارے سامنے رکاوٹ رکھ دیتا ہے. اسلام ہمیں کہتا ہے کہ اتنی عبادت کرنی ہے. اب زیادہ عبادت کا بھی ہر ایک کو حکم نہیں دیا. جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت کرتے تھے تو وہ سخاوت ہر کوئی نہیں کر سکتا. کیوں کہ وہ تو جس طرح وہ شعر بھی ہے نا کہ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. تو ان کی زندگی یہ تھی. اب ہر مسلمان اس پر عمل پیرا ہو یہ ضروری نہیں ہے. اور دوسرا حضرت عمر کا جو طرز زندگی ہے تو وہ دیکھیں تو وہ انہوں نے آدھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا. اب آدھے مال سے وہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکتے تھے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عبادت کے اندر بھی ایک حد ہے، نہ تو کمی کرنی ہے اور نہ ہی حد سے بڑھنا ہے. اسی طرح جو معاملات ہیں تو معاملات کے اندر بھی اسلام ہمیں یہی درس دیتا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے. ارشاد فرمایا کہ خیر الامور اوسطها. اب یہ چند جملے ہیں. جی جی. تو ان چند جملوں کے اندر پوری زندگی کا ایک کہہ لیں کہ ہمارے پاس سرمایہ آ جاتا ہے، پوری زندگی کا ایک اصول ہمارے سامنے آ جاتا ہے. ارشاد فرمایا خیر الامور اوسطها کہ بہترین کاموں میں سے بہترین وہ ہیں جن کے اندر جو ہے وہ میانہ روی اختیار کی جائے. سب سے اچھا کام وہ ہے جو میانہ روی کے ساتھ کیا جائے. اب یہ اسلام نے ہمیں اصول دے دیا ہے کہ ہمیں کھانا پینا بھی ہے، ہمیں اپنے معاملات کو طے بھی کرنا ہے، لیکن وہ معاملات بے ڈنگے نہیں ہونے چاہیے، وہ بے ہنگم نہیں ہونے چاہیے. وہ ایک ترتیب اور ایک سکیجول کے ساتھ چلنے چاہیے. ایک پلان ہونا چاہیے. جب ہم پلان کریں گے اور لکھتے رہیں کہ اپنی ہم بالفرض میری 50,000 تنخواہ ہے تو میں نے اتنے پیسے یہاں پر لگانے ہیں، اتنے یہاں پہ لگانے ہیں، یہ ضروری کام ہے، یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے. تو ضروری کاموں کی اگر ہم لسٹ بنا لیں اور اس لسٹ کے مطابق ہم رکھیں کہ اتنے پیسے یہاں پہ لگیں گے، اتنے یہاں پہ، جب یہ تقسیم کاری ہو جائے گی نا تو پھر میرا خیال ہے کہ ہمارا مہینہ بڑی آسانی سے گزر جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا اصول وہی حدیث مبارکہ کا خیر الامور اوسطها کہ نہ تو ہم اپنی ضروریات کو حد سے بڑھائیں اور نہ ہی اتنی زیادہ تنگ کر دیں کہ ہمارے گھر میں فاقے پڑنے لگ جائیں. جی جی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اپنی لائف جو ہماری ہے وہ مینٹین ہونی چاہیے. ہماری لائف جو ہے وہ میڈیم ہونی چاہیے. ہماری لائف جو ہے وہ درمیانی ہونی چاہیے. اس کے اندر نہ تو زیادہ حد سے بڑھنا ہو اور نہ ہی حد سے کم کر دینا ہو. یعنی کہ نہ ہی تو ہم جو ہے وہ بخل کریں اور نہ ہی اسراف کریں. ان کے درمیان جو اعتدال پسندی ہے یہ اسلام کو پسند ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعتدال پسندی ناظرین میانہ روی اختیار کریں. جس طرح قبلہ نے حدیث مبارکہ بھی بیان کی تو حدیث سے بھی یہی ثابت ہو رہا ہے کہ اپنے معاملات میں درمیانہ درجہ جو ہے میانہ روی اختیار کریں. اچھا قبلہ یہاں پہ اکثر یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ تنخواہ تو جو میری ہے وہ اخراجات تو میرے پورے کر دیتی ہے. اتنی تنخواہ ہے میری کہ میرے جو اخراجات ہیں مہینے کے وہ سارے پورے کر دیتی ہے. لیکن یہاں پہ یہ بات آتی ہے کیا جو بندہ کمائی کرتا ہے کماتا ہے وہ صرف اخراجات کے لیے ہے؟ بندہ اپنی خواہشات نہیں پوری کر سکتا کیا خواہشات کے لیے بندہ نہیں کماتا، صرف اخراجات کے لیے کماتا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ جو خواہشات ہیں وہ ہیں کس قسم کی. جی. ہماری خواہشات کس طرح کی ہیں؟ وہ نیکی والی ہیں یا برائی والی ہیں؟ نیکی کے کاموں والی خواہشات ہیں وہ خواہشات جو ہمیں نیکی کی طرف لے کے جاتی ہیں. نماز پڑھنا بھی خواہش ہے، روزہ رکھنا بھی خواہش ہے، صدقہ کرنا بھی خواہش ہے، سچ بولنا بھی خواہش ہے، ماں باپ کا ادب کرنا بھی خواہش ہے، عبادات کو بجا لانا بھی خواہش ہے. تو یہ بھی خواہشات ہیں، یہ نیکی کی طرف لے کے جاتی ہیں. اور دوسری بری خواہشات ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے تو ہمیں خواہشات پہ غور کرنا چاہیے. اگر وہ خواہشات ایسی ہیں جو ہماری نیکیوں میں اضافہ کر رہی ہیں، جس طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، یہ خواہش ہے بالفرض کسی کی
اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. تو اب یہ خواہش ایسی ہے کہ جس پر جتنا زیادہ خرچ کیا جائے، عمل کیا جائے، تو اس میں ہمارا فائدہ ہے، اس میں ہماری فلاح ہے. تو اس خواہش کو پورا کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس خواہش کو پورا کرنے میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور اگر برائی والی خواہشات ہیں تو پھر ان خواہشات کو اگر ہم پورا کریں گے تو پھر اس کی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے. اور پھر ہماری جو خواہشات ہوتی ہیں ان خواہشات کی بھی آگے مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں. کچھ خواہشات بے ڈنگی سی ہوتی ہیں، بے تکی سی خواہشات ہوتی ہیں. اپنی واہ واہ کروانے کے لیے ہماری خواہشات ہوتی ہیں. میرے ڈریس اتنا مہنگا ہونا چاہیے، میرا موبائل اتنا ہیوی ہونا چاہیے، میری جو اینک ہے وہ بڑی اچھی ہونی چاہیے، میرا جوتا جو ہے وہ بڑی برانڈ کمپنی کا ہونا چاہیے، میری کار بڑی اچھی ہونی چاہیے. تو جب ہم ریس لگاتے ہیں نا کسی کے ساتھ، جب ہم مقابلہ کرتے ہیں تو پھر ہم مارے جاتے ہیں. ہمیں اپنے حال پر غور کرنا چاہیے، بھائی میں 50,000 میں کس حد تک اپنی خواہشات کو پورا کر سکتا ہوں. اور خواہشات تو بعد کی بات ہے، میں ضروریات بھی پوری کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. ضروریات ہماری پوری نہیں ہوتی اور خواہشات ہم ایم بلا وجہ کی، ایک اے سی لگا ہوا ہے گھر کے اندر، دوسرے کمرے میں ایک اور اے سی لگوا لیتے ہیں. تو جب ایک سے گزارا ہو رہا ہے تو بلکہ پہلی بات تو یہ اگر پنکھے سے گزارا ہو رہا ہے تو پھر اے سی کی حاجت کیا ہے. ٹھیک. تو پہلے ضروریات کو ہم پورا کریں، پھر خواہشات کی طرف جائیں. اور خواہشات بھی جائز اور حد کے اگر اندر ہوں گی تو پھر اس کے اندر تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور ایک جو ہے وہ آدمی کی بات مجھے بڑی اچھی لگی. ایک آدمی نے کیا خوب جملہ کہا. اس نے کہا کہ اگر ہم اپنی آرائشات کو، اگر ہم اپنی آرائشوں کو ختم کر دیں تو آسائشیں بہت آسان ہو جائیں گی. ہماری آسائشیں بڑھ جائیں گی، آرائشیں ختم کر دیں گے. جو دکھلاوا ہے نا، جو ہم دکھلاوے کے لیے ہر کام کرتے ہیں، اگر ہم اس کو ختم کر دیں تو ہماری زندگی آسانیوں سے بھر جائے گی. بالکل ماشاء اللہ. یہاں پہ میں اصل میں یہ چاہتا تھا کہ جس طرح ابھی آپ نے یہ فرمایا، میں نے سوال یہ کیا تھا نا کہ تنخواہ تو اتنی ہے کہ میرے اخراجات پورے ہو جاتے ہیں، لیکن خواہشات جو ہیں وہ کیا انسان اس کے لیے نہیں کماتا اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے. تو یہاں پہ میں چاہوں گا جو گفتگو کے درمیان ہم نے واقعہ جو ہمارا تھا اس کو سکپ کیا تھا، یہاں پہ اب وہ واقعہ شاید آ جائے تو میں کہتا ہوں. سوال کے جواب میں نے واقعہ جان بوجھ کے بیان نہیں کیا کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ اس کو ایک سوال بنا لیں اور پھر کریں گے تو پھر شاید ہمارے ناظرین کے لیے زیادہ اچھا رہے گا. بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک آدمی تھا. اب خواہش کا فرق ہوتا ہے. اس دور میں جب قحط پڑا تو بندہ کے سفر پہ جا رہا تھا تو اس بندے نے، اس کے سامنے ایک ریت کا ایک ٹیلا آیا بہت بڑا. اس بندے نے اس ریت کے ٹیلے کی طرف دیکھا تو دل میں خواہش پیدا کی کہ یا اللہ، اگر تو مجھے اتنا سارا مال عطا کر دے تو میں تیری مخلوق کے اندر اس کو تقسیم کر دوں، میں تیری راہ میں سارا کا سارا مال صدقہ کر دوں. اس بندے نے دل کے اندر صرف یہ سوچا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس سوچ کی وجہ سے اس کو اجر عطا فرما دیا، بہت بڑا اجر عطا فرما دیا. تو یہ بھی تو ایک خواہش ہے نا. تو خواہشات اگر اس طرح کی ہوں گی تو ہمارے معاملات بہت آسان ہو جائیں گے. بالکل ماشاء اللہ. تو محترم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع تھا ہمارے اخراجات. تو قبلہ نے جس طرح گفتگو فرمائی کہ ہم نے اخراجات کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے، ضروریات سے زیادہ خرچ نہیں کرنا، اپنی خواہشات ہماری کون سی ہونی چاہیے یہ بھی قبلہ نے بتایا، خواہشات کون سی. یہاں پہ ایک اور بات بھی آتی ہے قبلہ، میں یہاں پہ ناظرین کے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہوں گا. وہ یہ بات ہے کہ کچھ خواہشات ایسی بھی ہوتی ہیں، جس طرح آپ بھی فرما رہے تھے، کچھ خواہشات اچھی ہوتی ہیں، کچھ خواہشات ایسی بے تکی سی ہوتی ہیں، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو بندے کو گناہ کی طرف لے کے چلی جاتی ہیں. یہاں پہ میں ایک مثال دینا چاہوں گا. جس طرح یہ ایک بات معاشرے میں کافی زیادہ عام ہے کہ بالفرض کسی کے پاس کار دیکھی تو جناب دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ یہ میرے بھائی سے کار جو ہے وہ چھن جائے اور میرے پاس آ جائے. تو یہ ایک گناہ کی طرف لے جانے والی خواہش، جس طرح قبلہ نے فرمایا کہ گناہوں والی خواہشات بھی ہوتی ہیں. اب یہ حسد ہے، اور حسد کے بارے میں حدیث مبارکہ فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح جو آگ ہے وہ لکڑیوں کو کھا جاتا ہے. اللہ. تو اگر حسد والی خواہش ہوگی تو پھر اپنا مال بھی تباہ کر بیٹھیں گے، دوسرے کا تو کچھ جانا ہی نہیں. تو اپنی خواہشات اچھی رکھیں، نیکی والی رکھیں. جب ایسی خواہش ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہو سکتا ہے وہ خواہش پوری بھی ہو جائے اور ہم دوسروں کی ایسی خواہشات پوری کرنے والے بھی بن جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو محترم ناظرین، جس طرح آپ نے سنا، اپنی خواہشات کو اچھا کریں، اپنی خواہشات ایسی نہ رکھیں کہ جو ہمیں گناہوں کی طرف لے کے چلی جائیں، بلکہ ایسی خواہشات ہوں جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ دور کا
وہ ان کی امت کا جو ایک شخص تھا اس کے بارے میں قبلہ نے بات بیان کی کہ اس کی خواہش کیسی تھی کہ میں یہ ریت جتنا میرے پاس مال آ جائے تو میں سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں. تو جب ایسے بندے کی سوچ بن جاتی ہے نا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بہت کچھ دے دیتا ہے, اس کی رزق میں برکتیں بھی ہو جاتی ہیں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ بندے کی سوچ اچھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی میں برکتیں بھی عطا فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جو اس وقت جس طرح کا دور چل رہا ہے, اس وقت جو مہنگائی ہے, بس دعا تو ظاہری بات ہے کرنی ہے ہم نے. اور میں یہاں پہ وہ بات کرنے لگا تھا کہ قبلہ جو ہے وہ ڈرائی جا رہے ہیں کہ جی خواہشات ہیں یہ کم کریں. تو میں چاہ رہا تھا کہ اگر ہم دعا کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کچھ اسباب پیدا فرما دے, یہ جو مہنگائی بڑھ رہی ہے وہ کم ہو جائے. تو آخر میں یہ بھی چاہ رہا تھا کہ اگر پروگرام کے آخر میں قبلہ دعا فرما دیں. جہاں ڈرانے کی آپ نے بات کی ہے تو یہ ڈراوا نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. اور ہمارا معیار ایسا ہونا چاہیے ہم حقیقت کو تسلیم کرنے والے بنیں. تو یہ حقیقت ہے کہ مہنگائی ہے, جب ہم حقیقت کو تسلیم کریں گے تو پھر ہی اس کے حل کی طرف ہم جائیں گے نا. جی جی تو یہ پوائنٹ میں نے آپ کا کلیئر کر دیا ہے. تو دعا کے لیے آپ نے کہا تو ہم دعا کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اللہم اید الاسلام والمسلمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. آمین. اللہم ارحم علی حالۃ المسلمین. آمین. اللہم انصرنا بالملائکہ والمقربین. آمین. مولا کریم ہمارے تمام معاملات کو آسان فرما. آمین. مولا کریم امت مسلمہ پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما. آمین. مولا کریم امت مسلمہ کو اتفاق و اتحاد نصیب فرما. آمین. عالم اسلام کی خیر فرما. آمین. عالم اسلام کی خیر فرما. آمین. عالم اسلام کی خیر فرما. آمین. مولا کریم دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں, پریشان ہیں, سب کی بیماریاں, پریشانیاں, دکھ, رنج, مصیبتیں اپنے فضل سے دور فرما. مولا کریم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ معاملات تمام مسلمانوں کے معاملات کو آسان فرما. مولا کریم آسانیاں پیدا فرما, آسانیاں پیدا فرما. مولا کریم جو دشمنان اسلام ہیں مولا ان کو ہدایت نصیب فرما. مولا کریم ملک پاکستان کی خیر فرما. وطن عزیز کو تا قیامت سلامتی عطا فرما. مولا کریم وطن عزیز کو خوشحالیوں کا گہوارہ بنا. مولا کریم وطن عزیز کے اندر نظام مصطفیٰ کو نافذ فرما. مولا کریم وطن عزیز کے اندر نظام مصطفیٰ کو نافذ فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. محترم ناظرین, جنہوں نے آج کا ہمارا پروگرام دیکھا میں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس پروگرام کو اپنے دوستوں کے ساتھ, احباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ ہمارا یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچ سکے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ نگہبان.